بھی نہیں جاتا. مجھے آج سے کوئی 28-30 برس پہلے ایک اٹیلین فلم کمپنی یہاں آئی تھی شوٹنگ کرنے کے لیے، اور وہ ہم بہاولپور میں شوٹنگ کر رہے تھے. میں ان کے ساتھ تھا انٹرپریٹر کے طور پہ، ترجمان، کیونکہ وہ اٹیلین بولتے تھے، یہاں بول ہی نہیں جانتا تھا، میں ترجمہ کر کر کے ساتھ ساتھ بتایا. انہوں نے بھاگتے ہوئے اونٹوں کے پاؤں کے کلوز اپ شاٹس لینے تھے. زمین کھود کے کیمرہ اندر رکھا تھا، اونٹ تیزی سے بھاگتے، ڈاکو تھا کو لے کے سامان بھاگا تھا، پیچھے سرکار کے اونٹ لگے ہوئے تھے. اونٹوں کی دوڑ بڑی خوبصورتی تھی. تو وہاں بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے تماشا آ جاتے تھے. تو میرے جو ڈائریکٹر تھے سینئر داندی، وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہتے تھے کہ پروفیسر میں گواردا una cosa, io bisogno un فقیر، مجھے ایک فقیر کی ضرورت ہے، مجھے ایسا مل جائے جو بڑی لٹیں چھوڑی ہوئی ہوں، منترے پہنے. میں نے کہا جی وہ اجمل تھے اس زمانے ہمارے ساتھ. میں نے کہا جی یہ فقیر کا رول بڑا اچھا کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں ایکٹر نہیں چاہتا، ایکچوئل سچ مچ کا بندہ مجھے مل جائے تو بس میرا دل. میں نے کہا جی دیکھتے ہیں. ایک آدھ بندہ دیکھا وہاں، وہ کہتے نہیں یہ تھا. تیسرے دن جب ہم یہ شاٹ لے رہے تھے اونٹوں کے بھاگنے کا، تو وہاں ایک شوٹنگ دیکھنے کے لیے ایک ملنگ سا بندہ، لمبے قد کا، 6 فٹ 1 انچ لمبے، اس کے بعد ہاتھوں میں انگوٹھیاں 18 منکے بے شمار، آنکھیں اس کی پیلی، ناک اس کی ہاک کی طرح سے، جیسے اکیلائن نوز جیسے کہتے ہیں. تو وہ جناب آگے کھڑا ہو گیا شوٹنگ دیکھنے. میں نے کہا سینئر داندی گواردا un po'، وے نہیں کو میں جلدی آئے، بھاگ کے آئے. میں نے ایک بندہ پکڑایا آپ کے لیے. جب انہوں نے دیکھا تو چیخ ماری خوشی کی، اور اس کو جا کے جفی ڈالی. کہتا یہی تو میرا منتہا مقصود تھا، اسی آدمی کی تلاش میں پھرتا تھا. تو یہ کیسے مل گیا؟ میں نے کہا جی خود ہی آ گیا. کہنے لگے اس کو کہہ دو جلدی سے کہ 4 روز کے بعد ہم تیری شوٹنگ کریں گے، اور اس کا رول اس کو سمجھا دو کہ یہ ڈاکوؤں کا ایک سرگنا ہے، اور باقی 8-10 دن ہم یہاں کریں گے، باقی کی یورپ میں کریں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ کہنا پاجی میں تو بولی نہیں آتی بلادی. میں کہا تو پرواہ نہ کر، تیرے ساتھ یہاں سے بندہ جائے گا، شوٹنگ وہاں کروائے گا، وہاں تو یہ ہوٹل میں رکھیں گے، سب عیش و عشرت کے ساتھ ہوتی. انہوں نے کہا لو جی کمال ہو گئی، اللہ نے سن لی میری فقیر کی. چلا گیا. 4 دن کے ساتھ پیارے بچوں اس کے ساتھ طے تھا کہ وہ شوٹنگ کے لیے آئے گا. ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں. ایک گھوڑے کی ایک فائٹ کا سین تھا، سنگل تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب و غریب آدمی سا آگے کھڑا کہ پاجی السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام، اور میں اپنے کام میں مصروف تھا. تو پھر اس نے کہا جی کہ میں آ گیا جی. میں خواتین و حضرات، وہ فقیر لمبے بالوں والا کرو کٹ کروا کے، فوجیوں والی حجامت نہیں ہوتی، بوشرٹ پہن کے، لنڈے سے جینز خرید کے، سارے منکے اتار کے، ساری مندریاں اتار کے، ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ہوئے نوجوان لونڈا بن کے آ گیا. کہنے لگا میں تیرا بیڑا غرق ہو جائے، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی شوٹنگ کرنی تھی، کوئی بندے ہم نے بڑے بڑے ایکٹر دیکھے ہیں، پاس سنتوش نے دیکھا، پاس ویر نے دیکھا، تو میں بھی کم سے کم مجھے تو ولایت کا چانس مل رہا ہے. تو میں نے سارا بانا اتار دیا. جب سینئر داندی آئے اور انہوں نے دیکھا، میں نے کہا سر یہ الفقیر ہو. تو پہلے تو انہوں نے زور زور سے اس کے سینے میں دھوتڑ مارے، پھر زمین پر بیٹھ کے دبڑ 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 پیٹا، پھر مجھے مارے 2 4 5، پھر اپنے آپ کو پیٹا، اور اتنی تکلیف میں ابتلا ہو گئے. کہنے لگے کہ یہ کیا گدھا آدمی، یہ کیا کیا اس نے. تو خواتین و حضرات، ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے اس فقیر کی طرح سے ہم ایک ہر وقت یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، پاک ہو جائیں، پھر اللہ کی طرف چلیں گے. ابھی تو ہم نیک ہی نہیں ہوئے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، بندہ سوچتا رہتا ہے کہ جی میں بس کل سے نماز شروع کروں گا، پھر میں صبح اٹھا کروں گا، پھر میں سیر کے جاؤں گا، پھر میں اپنے اللہ سے ملوں گا. اللہ سے ملنے کے لیے اللہ سے ہی ملنا ہے، اور جس طرح کے آپ ہیں اسی طرح کا ملنا ہے، اور اسی طرح کے بندے کو اللہ نے پیار کرنا ہے، اور اسی طرح کے بندے کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہاسپٹل میں یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہیں یہاں، کبھی کسی ڈاکٹر نے مریض سے یہ کہا ہو کہ پہلے جا کے صحت مند ہو کے آؤ، پھر تم کو وارڈ میں داخل کریں گے. ایسے تو کبھی نہیں ہوتا ہے نا.
اگر صحت مند ہو کے اس نے آنا ہے تو پھر وارڈ میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو آپ نے ایسے ہی آنا ہے. میرا آپ کا یہی ڈر ہے، اور میں تو خاص طور پہ پھنسا ہوا ہوں کہ کیسے کوشش کروں کہ جب اللہ پکار کے کہتا ہے کہ میرا ذکر ضرور کرو اور میرا نام لے کر، دیکھو اللہ کی مہربانیاں دیکھیں، میرا نام لے کر ذکر کرو، تو اپنا نام بھی بتا دیا. دیکھو نا، ایک بندہ چھپاتا ہے اپنا نام، اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا بات ہے، کس لیے آپ میرا نام پوچھتے ہیں؟ یہی کہتا ہے نا بندہ. اللہ نے چھپایا نہیں، اس نے کہا میں تمہیں ایک نہیں اپنے 99 نام 99 دے دیتا ہوں، کسی کو لے کے کچھ ذکر کرتے رہو، میں تمہاری بات کی آواز پکار سنوں گا اور جواب دوں گا. اور مجھے بتاتے ہیں بتانے والے، وہ بندے تھے اچھے نہیں تھے لیکن حوصلہ کر کے وقت نکال کے، سب سے مشکل کام اس میں وقت نکالنے کا ہے، وقت نکال کے اللہ کی قربت میں چلے گئے ایسے ہی دن میں تھوڑا سا وقت، اور اس کے ساتھ اپنی باتیں ہاٹ لائن پہ. موبائل تو آج کل ہی چلا ہے، اللہ والا موبائل تو بڑی دیر سے چل رہا ہے کہ جی یہ تکالیف ہے اور یہ خوشی ہے. تو پھر وہاں سے جو پیغام احکام ملتے رہے وہ بہت اونچے مدارج طے کر گئے، ان کی چہروں پہ آسانیاں آ گئی، ان کی زندگیوں میں، ان کی روحوں میں بہت کچھ فائدے اٹھائے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنے کے لیے آیا تھا، وہ میں چاہتا تھا کہ میں ضرور بتاؤں آپ کو کہ آپ کے جو ارکان ہیں اسلام، ان کو تو پورا کرنا ہی ہے، کیونکہ دائرے کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ تو ایک کنڈی ہے جو ہم کھول کے جاتے ہیں. پھر اندر جا کے جو اللہ ہے ہمارا، اب اس کے ساتھ بھی کرنی ہے بات. اب نماز کے ساتھ بھی بات ہے، زکوٰۃ کے ساتھ صدقات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، لیکن اللہ جس نے یہ ساری اتنی بڑی نعمت دی ہے اسے کرے. میری تو اب عمر، میں جیسا پہلے کہہ رہا تھا، بہت خراب سی ہو گئی، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اس عمر میں کچھ کام زیادہ اچھا ہوتا نہیں ہے بندے سے. آپ ینگ ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے. میں نے تو مجھ سے تو پوچھیں، میں نے پچھلے 10 سال میں سوائے بوڑھے ہونے کے اور کوئی کام ہی نہیں کیا، تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. جب بھی کام کرنا ہوتا ہے یہی نہیں ہو سکا. تو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور میں یہ چاہوں گا تاکہ آپ کو ایک عروج پہ چڑھتے ہوئے دیکھ کر میں بھی آپ سے کچھ دان دکشنا، کچھ خیرات لے کر آگے جاؤں، کیونکہ آپ کے پاس یہ خزانے ملنے والے ہیں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.